اور مولانا منظور صاحب کی یہ محبت ہے، ان کا خلوص ہے کہ یہ اپنے علاقے کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اور معاشرے میں خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. جس معاشرے کے ساتھ، جن لوگوں کے پاس اگر ایسے لوگ ہوں گے، وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی کرے گا اور وہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. میں مختصر بات کرنا چاہوں گی. ماسٹر حبیب الرحمان صاحب نے بہت سارا تعارف بھی لوگوں کا یہاں پہ کروا دیا. ہم اس طرح سے ہم شناسہ نہیں ہیں، انجان ہیں. اور آپ سب کا بہت شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اور خوبصورت نغمہ پیش کیا بچوں نے، جس میں ہمارے جیسے کم علم اور کچھ تھوڑا بہت جاننے لکھنے والے لوگ، ان کے لیے ایک جملہ یا ایک نقطہ کافی ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے اگر بات کو نوٹ کیا جائے. جس میں بچوں نے بہت خوبصورت 3 بچوں نے نغمہ پیش کیا اور مجھے بہت پسند آیا. لیکن اس نغمے میں ایک جو چیز تھی کہ وہ من کی سنیں گے، اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی روایات، اپنے دین کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے ساتر لباس کو قائم رکھتے ہوئے ہم ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے. بچیوں سے یہ میری گزارش ہے، بہت پیاری بچیاں، اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے، کہ من کی بات کبھی نہیں ہم سنیں گے. ہم کسی ایسے شاعر، کسی ایسے نغمہ نگار کی بات کو فالو نہیں کریں گے کہ جس میں ہمارے کلچر کو، ہمارے مذہب کو، ہماری روایات کو یا ہمارے بزرگوں کے ان ریت کو، اس ساری ریت کو ہم بھول جائیں. تو ہم نے اپنے من کی نہیں سننی، ہم نے اپنے رب کی سننی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے جس طرح سے یہ پرجوش انداز میں نظر آ رہی ہیں، اگلے سال یا اس سے اگلے سال یا کئی سال بعد ممکن ہے ہم نہ ہوں، لیکن آپ سب لوگ دیکھیں گے یہ بچے ہماری جگہوں پہ ہوں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ علاقہ اور یہ بچے بہت بڑھیں گے اور آگے جائیں گے اور بہت ترقی کریں گے. ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے غلط رسموں کا، رواجوں کا، چاہے وہ برڈے کا مسئلہ ہو، دن ہو، یا مہندی کی رسم ہو، یا کوئی بھی کلچر ایسا ہو جس کی وجہ سے ہمارے جو غریب والدین ہیں، جو غریب گھرانے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو آنا شہر کے اندر ہو. تھینک یو، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ سب لوگ شہروں کے اندر نہیں ہیں، ہم سارے لوگ جتنے بھی شہروں میں آباد ہیں، ہم پینڈو لوگ تھے، ہم پنڈ سے آئے ہوئے، ہم دیہات کے لوگ ہیں. ہم بعد میں آ کے شہروں میں آباد ہوئے، لیکن ہمیں اپنی اس بیس کو، اس بنیاد کو نہیں بھولنا جو انبیاء کی سنت تھی، جو ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بزرگوں کی بات آج کرتے ہیں. میں بھی کہ میں تھوڑی سی پٹڑی سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں اور وقت بھی کم ہے، لیکن بہت ساری میری چیزیں ذہن میں ہیں کہ میں ان بچوں سے بات کرتی، وقت کی کمی ہے. وطن کی محبت مجھے نظر آئی یہاں پہ. وطن کی محبت کو اپنی جان سے آگے رکھنا یہ ہمارے پہ فرض ہے. والدین، اپنا مذہب اور فرقہ پرستی میں نہیں پڑھنا. ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ہم نے کسی قبیلائی نسلی امتیازات میں نہیں پڑھنا. ہم نے زبانوں پہ کام کرنا ہے، لیکن پاکستان کی جتنی زبانیں آزاد کشمیر ہیں پوری دنیا میں، ہم نے ان پہ کام کرنا ہے. ہم خود گوجری پہاڑی کو لے کے چل رہے ہیں. پہاڑی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن ہم اسی محبت سے مادری زبان کی طرح پہاڑی زبان پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم بہت عرصہ دراز سے سوشل میڈیا پہ، میڈیا میں، ہم لوگ ریڈیو ٹی وی میں، ہم نے ساری طرف پہاڑی پہ بات کی. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ قبیلائی سسٹم، کوئی نسلی امتیازات، کسی بھی فرقے کی ہر چیز سے، تعصب سے پاک ہو کر جب ہم سوچیں گے، اپنی ذہن کو وسعت دیں گے، اپنی سوچ کو بڑا رکھیں گے، ہم سب کے لیے قابل قبول بنیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے. یہ ہمارا پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ اختلافات نہیں ہوتے. بہت سارے ملکوں میں دیکھیں، جموں کشمیر میں دیکھیں، وہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں، نسلی امتیازات بھی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. ہم ایک دن اس آزاد ملک میں، آزاد فضاؤں میں 1 گھنٹے کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. ہمارے رابطے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ جموں کشمیر سے لوگ کتنی جھجک ہے ان کے اندر. کوئی ایک کال میسج تک بات کرنا پسند نہیں کرتے. مطلب ان کو ایک ڈر رہتا ہے کہ ہم سرکاری جاب کرتے ہیں، شاید ہمارے فون سے کوئی آؤٹ ہو جائے گی بات، تو ہمارے لیے مسائل مودی حکومت کے دور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس حساب سے ہم نے دیکھنا ہے، سب سے پہلے اپنے مذہب کو رکھنا ہے، اپنے بڑوں کو فالو کرنا ہے. ہم نے کسی غیر رسمی، کسی ایسی چیز، کسی ایسے انگریزوں کے کلچر میں نہیں پڑھنا، کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا. دیکھیں جو ایجوکیشن ہے، پڑھائی ہے، ایک خوبی مجھے نظر آئی ہے یہاں پہ سب بچیاں پردے میں،
سب نے اپنے سر ڈانپے ہوئے ہیں. یہ ہمارا بنیادی کلچر ہے, اس کو ہم نے فراموش نہیں کرنا جتنی مرضی بھی ترقی کر لیں. ہم نے شہروں میں دیکھا بہت بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے لوگوں کو, جب ان کی نسلیں پڑھ کے یونیورسٹیز کالج تک گئی تو ان کے سروں سے دوپٹے اتر گئے, ان کے دوپٹے غائب ہو گئے. یہ ہمارا کلچر نہیں تھا. یہ مملکت خداداد کس نام پہ بنا تھا, کس مقصد کے لیے بنے تھا. ہم نے, مجھے یہاں پہ وہ کلچر نظر آ رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس کلچر کو لے کے آگے چلیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. آج بھی ہم اگر کوئی نیوز دیتے ہیں, کسی کی جگہ کوئی بات کرتے ہیں, جہاں کسی جگہ بات کرتے ہیں تو خواتین کے دوپٹے غائب ہیں, ہم وہ خبر دیتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم مملکت خداداد کے اندر رہ رہے ہیں اور یہ ان کی بیٹیاں ہیں. ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمیں ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تھا. ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو رول ماڈل کے طور پہ رکھنا چاہیے. میں خود ایک عالم کی بیٹی ہوں, میں نے بھی عالمہ فاضلہ کیا, لیکن میں یہ جو اپنے ہولیوں میں اپنے کلچر میں ہوں, میں یہ دعوت دیتی ہوں کہ ہمارا کلچر کبھی بھی بے حیائی کی دعوت نہیں دیتا. وہ سر ڈانپنے کا کلچر ہے. ہمارا جو گوجری کلچر ہے, پہاڑی کلچر ہے, کوئی بھی کلچر اٹھا کے دیکھ لیں, پنجاب کا کلچر ہے, وہ بھی سر ڈانپنے کا. اپنی بچیوں کو گھر سے یہ ترغیب دیں, نماز کی پابندی. اور ہماری خواتین جو ماؤں کو بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں کینسر پیشنٹ ہوں, میں میڈیکل کالج میں 3-4 سال میں نے جاب کی, میں نے بچوں کو دیکھا, وہاں پہ ڈاکٹرز بن رہے تھے, وہ لاکھوں کی تعداد میں بچے پڑھتے تھے اور BDS تھا, MBBS تھا, لیکن بچوں کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے. جب ہمارے بیٹے MBBS میں داخلہ ہوا ان کا, تو مجھے ڈر تھا کہ یہ ایسی ایجوکیشن میں جا رہے ہیں جہاں پہ نشہ بھی ہوتا ہے, بچے بہت ساری اور چیزیں خرافات بھی ہوتی ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کی طرف دیکھے گا, ہم پہ رحم بھی کرے گا یا نہیں. لیکن الحمدللہ وہ ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک وہ مولانا بن کے ہمارے گھر واپس آئے. ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ وہ دین کے ساتھ جڑے. دنیا میں جہاں بھی کہیں جاتے ہیں, ہمیں لوگ کہتے ہیں, مجھے لوگ کہتے ہیں آپ گاؤں میں جا کے آپ پروگرام کرتی ہیں, آپ ریڈیو جاتی ہیں, جہاں بھی جاتی ہیں, لیکن مجھے اس کی کوئی شرمندگی نہیں. میں نے کہا کہ کوئی بھی ترقی کی راہ میں آپ کو آپ کا پردہ, آپ کا گاؤن رکاوٹ نہیں بنتا. آپ اس کی حد میں رہ کے آپ سارے کام کر سکتے ہیں. اپنی بچیوں کو دین کے ساتھ جوڑیں, نماز کے پابند بنائیں. ماؤں پہ سب سے زیادہ فرض ہے کہ وہ اپنی نیندیں جلا دیں. ہم نے ہجرت کی تھی, میرے شوہر نے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے, لیکن میں نے دیکھا کہ ہماری ایک تنخواہ دار صحافی جو نہ کسی کو بلیک میل کرتے ہیں, نہ کسی سے لین دین کر کے, نہ کسی سے وقت کبھی کھانا نہیں کھایا, اپنی خودداری میں وقت گزارا. مجھے پتا تھا کہ مجھے ان کا ساتھ دینا ہے, کھڑا ہونا ہے. میں ایک ماں تھی, میری اتنی توفیق نہیں تھی صحت کی کہ میں اتنا سٹرگل کروں, لیکن میں نے سٹرگل کی, مجھے کینسر بھی, اس کے باوجود میں کھڑی رہی کہ ہمیں اپنے بچوں کو کہیں پہنچانا تھا. اگر میں ایک عام ماں کی طرح سوچتی اور میں کہتی مجھے نیند آ رہی ہے, مجھے آرام کی ضرورت ہے, میں بخار میں سفر نہیں کر سکتی, یا میں عیدوں پہ کپڑے نہیں لوں گی تو مجھے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہمارا یہ چیزیں ہماری عورتوں کے اندر سے ختم ہونی چاہیے. دیہاتوں میں یہ کلچر عام ہونا شروع ہو گیا کہ اخراجات بڑھ رہے ہیں. مردوں کی اتنی کمائی نہیں ہے کہ جتنے اخراجات خواتین کی طرف سے, بچیوں کی طرف سے, بیویوں کی طرف سے, ماؤں کی طرف سے ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہیں. اپنے آپ کو محدود رکھیں, جو آپ کی ضرورت ہے چیز وہ خریدیں, آپ اپنی نسلوں پہ لگائیں. آپ کی نسلیں, میں یہ بچیوں کو دیکھ رہی ہوں, یہ بچیاں نہیں رہیں گی آج کی کل کی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ بچیاں نہیں بلکہ یہ کل کے نسلوں کی مائیں, ان کی تربیت کا بتائیں بچوں کو. صرف تربیت لفظ کہہ دینے سے ہم نہیں دوسروں کی تربیت کر لے. استاد اور والدین کو بچوں کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھنا چاہیے, ڈر اور خوف کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو کامیاب اس لیے بنایا کہ ہم نے دوستی کا تعلق رکھا. دنیا میں جو کوئی بھی بچوں سے غلطی ہو جائے, قصور ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے بچوں کو, اتنی جھجک نہ ہو کہ وہ والدین کو نہ بتائیں. بچے فرینک ہونے چاہیے, بچوں کی دوستی ہونی چاہیے کہ وہ بلا جھجک دوستوں کی طرح آ کے بتائیں ہم سے آج یہ نقصان ہو گیا, ہم سے یہ غلطی ہوگی, اس کا ہم کیا کریں. پھر دوسرے لوگ ان کو اچک کے غلط راستے پہ نہیں. دیکھیں آج منشیات کا اتنا برا دور چل رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بچانا مشکل ہے. اس طرف ہم لوگوں کی آنکھیں کھلی نہیں ہیں کیونکہ ہم محدود سوچتے ہیں, محدود جگہ پہ رہتے ہیں, ہم اس طرح سے وسعت نہیں سوچتے, لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہمارا تعلق واسطہ نہیں ہوتا. مجھے بس میری اتنی ریکویسٹ ہے, سب سے پہلے دین کو پیش نظر رکھیں. بچیوں کی تعلیم, بہت سارے سال ہو گئے ہیں, 25-30 سال ہونے والے, لیکن ہمارے سامنے دنیا کی ہر چیز تھی. یہ ہے کہ ہر جگہ ہم دونوں میاں بیوی نے وہ راستہ اختیار کیا, وہ راستہ چنا جس سے ہمیں پتا تھا کہ یہ ہمارے مذہب, ہمارے کلچر, ہمارے روایات, ہمارے بڑوں کی ایک عزت کو کیسے ہم نے محفوظ رکھنا ہے اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. آگے بڑھیں, بہت آگے جائیں, لیکن اپنے راستے آپ جب کالج میں جائیں گے, یونیورسٹی میں, بچیاں یہاں تک نہیں جائیں گی, میرے اللہ کرے کہ بہت آگے جائیں.
लेकिन आपको हर रंग की दोस्त मिलेंगी, आपको हर रंग का माहौल मिलेगा। आपने अपने घर के माहौल को, अपने उस्ताद के माहौल को फॉलो करना है, बस उस पे चलना है। वतन से मोहब्बत आपकी गुर्ती में शामिल होनी चाहिए। वालिदैन और उस्ताद का दोस्ती का ताल्लुक होना चाहिए बच्चों के साथ। नाच गाने से स्कूल्स के कल्चर को बचाएं, घरों के अंदर से नाच गाने के कल्चर को खत्म करें। ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम असेंबली में गाना हो रहा है, हम रिजल्ट होते हैं, बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, टीचर्स के दुपट्टे उतर जाते हैं और गानों पे बच्चियां डांस कर रही होती हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारे हम मुसलमान हैं और ये इस बुनियाद पे हमारा मुल्क बना था। हमें इस चीज से अवॉइड करना है, वरना हमारी आने वाली दौर में नस्लें तबाह हो जाएंगी। जो बच्चे आज छोटे, हम अपनी मस्तियों में, हम बड़े भी और बच्चे अपनी मस्तियों में, ये बच्चे जब कल को बड़े होंगे, आप यकीन जाने कि जिनकी तरबियत हम इस नहज पे कर रहे हैं कि हम गाने से बाज नहीं रखते, हम उनको सातर लिबास पहनने की हम तरगीब नहीं देते, हम उनको अपने कल्चर और रिवायात की हम वो तरगीब नहीं देते। कल को ये नफ्सियाती मरीज नस्लें होंगी और इनकी नस्लें कैसे होंगी, इस बात पे कभी सोचें। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम इस तरफ सोच नहीं रहे। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को, माओ को बहुत संजीदगी से इस बात को लेना चाहिए। कुर्बानियां दें, कपड़े ना खरीदें, आप जूते ना खरीदें, 2 जोड़ों में गुजारा कर लें। बच्चों को स्कूल की जो बच्चों की फीस है, बच्चों की किताबें, बच्चों की जरूरियात है, वो पूरी हो। और बच्चों को टीचर से कभी डर महसूस ना हो कि हम कोई सबक रह गया है, किसी चीज में कमी पेशी है कोई, तो हमारे टीचर की तरफ से हमें दबाव होगा। बच्चों को शफकत और मोहब्बत और नरमी के साथ मुझे उम्मीद है कि इसका करेंगे। और दूसरी बात है कि गुर्बत की वजह से कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत हो। मैं आपसे कहती हूँ इस वक्त, आज 25 साल 30 साल बाद खड़ी होके यहाँ पे, कि हमने इंतहा की गुर्बत देखी, हमने बहुत तंगदस्ती देखी। मेरा बेटा है माशाल्लाह से, बड़े बेटे MBBS डॉक्टर हैं, दूसरे बेटे इंजीनियर हैं, तीसरे BS मीडिया साइंसेस किए हैं और उनका दिमाग, वो पाकिस्तान में रहने वाला दिमाग भी नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने उनको इतना जहन दिया, लेकिन उन बच्चों ने गुर्बत देखी। उन्होंने कभी भी ये नहीं महसूस किया कि हम लंडे के कपड़े पहन रहे हैं, हमने ईदों पे कपड़े नहीं लिए, हमें आज कहते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। ये हर घर की स्टोरी है और कोई भी सोने का चमचा लेके पैदा नहीं होता। आप अपनी बाकी जरूरियात कम कर दें, लेकिन आप अपनी तालीम को मत रोकें। और ये बच्चियां नस्लों की माएं, इनकी एजुकेशन मुकम्मल करवाएं, जैसे तैसे भी हो, इन बच्चियों को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। मैं छोटी सी बहुत मैंने टाइम ले लिया। मैं बच्चों के हवाले से गोजरी माँ थारा उसका एक कलाम अपना छोटो जो बच्चा उसका पेश करूंगी तालीम के हवाले नाले। मैंने पूरा यकीन है कि तुम इसना समझेगा और इसना तुम अपना ज़हन के अंदर रखेगा और इस पर अमल करेगा। मारा सोना प्यारा बच्चा, मुस्तकबिल का तारा बच्चा, कल की सहारा बच्चा, रखना है बातल ते बचा के, नेकी का रास्ता पर ला के, कीना बुग़्ज़ हसद ते बच के, साफ रखना वांगू कच के, ता इकबाल का बाज बनेगा, ता इकबाल का बाज बनेगा, कायद का शहबाज बनेगा, आता कल को नाज बनेगा, धरती की आवाज बनेगा, दीन वतन को रंग चढ़ा के, सोने सीधे रास्ता ला के, जिंदा कौम बनाना है ये, आगे ले गए जाना है ये बच्चा सब माने मेरो, आस उम्मीद अरमान है मेरो, मारा सोना प्यारा बच्चा, मुस्तकबिल का तारा बच्चा, कल का आज सहारा बच्चा। एक आखिरी शेर है, आओ इन बच्चा ना रल के, ताज बनावा मथे कल गए, तांजे ये बच्चा फूल फल गए, नील गगन का तारा बन जाए, सोना चंद सितारा बन जाए, सोना चंद सितारा बन जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।